ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ واپس آیا تو لوگوں نے اطلاع دی تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو بیوی کا انتقال ہو گیا، قبر پر تو جاؤں۔ جب یہ قبر پہ پہنچا تو دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، قبر پہ بچہ کھیل رہا ہے۔ حیرت ہوئی، جنگل، درندے، قبرستان۔ آج قبرستان جو بستیوں میں ہوتا ہے اور بلکہ دیہاتوں کے قبرستان، آپ اگر یوپی وغیرہ میں جائیں گے، یوپی بہار میں، دوسرے شہروں میں جنگلوں میں ہوتا ہے قبرستان، اور یوپی بہار تو بہت دور ہے، آپ کے خاندیش کے اور آس پاس کے دیہاتوں میں جائیں، جنگلوں میں قبرستان ہوتا ہے، دیواریں بھی نہیں ہوتی۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں یہ حال ہے قبرستانوں کا، تو بتائیے آپ اس دور میں ہزاروں سال پہلے کیا حال ہوگا۔ بلکہ اب تو شہروں میں بھی قبرستانوں میں کتے جو ہے وہ ہوتے ہیں، لاشیں وہ کھود کھود کے کھاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، لوگ توجہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ احترام چلا گیا ہے۔ تو دیکھو کہ قبر پہ جو ہے وہ بچہ کھیل رہا ہے، سوچا کس کا بچہ ہے، اور میری بیوی کی قبر پہ غیب سے آواز آئی یہ بچہ تیرا ہے۔ عرض کی مولا بیوی مر گئی، بچہ؟ ارشاد ہوا بچہ تو نے ہماری امان میں دیا تھا، ہماری نگہبانی میں دیا تھا، سو ہم نے اس کی حفاظت کی۔ اگر بیوی کو دے دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے، بیوی کو دیتا تو اس کی بھی حفاظت کرتے۔ اس لیے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو نگہبان ہے تیرے سپرد۔ دونوں نکل آ گئے، کیونکہ اگر یہاں نمرود کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ واپس لوٹے، اور چند دنوں کے بعد، چند دنوں تک تو ماحول ہی نہیں رہا آنے جانے کا، چھپتے چھپاتے جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اب تو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ تو جنگل کے جو درندے تھے وہ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہے تھے۔ جب انگوٹھا نکالا گیا تو ماں نے کیا دیکھا، اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ہے، اس کے صدقے میں اس کے دادا کے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، اس شان سے تو 8-10 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی جنگل میں۔ دیکھو اللہ کا امتحان، پیدا ہوتے امتحان شروع ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے امتحان شروع ہو گیا۔ 8-10 سال تک جنگل میں رہے، جنگل سے نہیں نکلے۔ نکل بھی کہہ سکتے تھے کہ نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ پابندی کے دنوں کا بچہ ہے تو قتل کر دے گا نمرود۔ 8-10 سال وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں 13 سال تک وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوجوان ہونے تک وہیں رہے۔ جب جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی اب چھپ چھپ کے ملنا کیسا، مجھے گھر لے چلو۔ کہا بیٹے وہ تجھے قتل کر دیں، کہا نہیں مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو قوم نے دیکھا اتنا خوبصورت جوان، ابتدائی جوانی تھی، اتنا خوبصورت۔ اور چونکہ حضرت تارک کا سگا بھائی جو آزر تھا وہ بت بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر میں بت پرستی ہو رہی ہے، چچا ایسا کام کرتا ہے، بت بیچتا ہے۔ آپ نے اس کو سمجھایا پہلے، بے چچا یہ کام کے لوگ نہیں ہیں، اور نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی فائدے کی بات نہیں۔ میرا اللہ ہے، شان والا ہے، زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہے، اور نہیں مانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کرے۔ اور آپ نے پھر قوم سے پوچھا، جب قوم کے لوگ جمع ہو گئے میلے میں جانے کے لیے، تو پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ یہاں لوگ بہت مغالطہ کھاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا میرا رب کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ابراہیم کو معلوم نہیں تھا میرا رب کون ہے۔ کتنی پاگل لوگ ہیں، تقریریں کرنے سے پہلے کم سے کم قرآن بھی نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ ارے نبی کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا کہ رب کون ہے؟ کہا کون میرا رب ہے، میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے ستارے کو کہا یہ تیرا رب ہے۔ تارا ڈوب گیا۔ پھر چاند کی باری آئی، چاند ڈوب گیا۔ پھر سورج کی باری آئی تو کہا یہ رب اکبر ہے، بڑا خدا ہے یہ، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ اس طرح سے پھر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا، بت توڑے تو
لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، اسی نے بت توڑا ہوگا۔ تو آپ نے بت توڑتے وقت یہ کیا کہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑاڑی رکھ دی، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا، اسی لیے اس نے قتل کیا ہے، دیکھو اس کے گردن پہ کڑاڑی ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ تھوڑی ایسا کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا وہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نہ نفع کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں تو پھر ان کو پوچھ کر کے وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے، کوئی کام کے نہیں ہے، کیوں ان کی طرف اس وحدہ لا شریک کی طرف آؤ جس نے زندگی دی، موت دی، غذا دی، ساری چیزیں جس نے عطا کی۔ بہرحال ان کو نہ ماننا تھا، وہ نہ مانے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، وہ نمرود کے پاس پکڑ لے گئے۔ نمرود نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اور مجھے بھی خدا نہیں مانتے، میں نہ تجھے مانتا ہوں نہ اس کو انہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے رب کی شان ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو خدا بننے کا شوق تھا اور عقل کتنی سی تھی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک شخص جا رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کروا دیا۔ کہ دیکھا اس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دی، اور اس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دیا۔ آپ نے ہنس کر کہا اس کی عقل کتنی ہے۔ آپ نے پھر اس کو کچھ اور کیا کہنا تھا، جتنی عقل تھی اتنی بات ہونی تھی، کیونکہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو اور کسی کو چھوڑ دو۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح نکالنا اور روح ڈالنا، روح نکالنا اور روح ڈالنا۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اور میرے غوث کو یہ شان عطا کی ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جاتے، یہ شان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ نہیں مانا تو آپ نے ایک دلیل فرمائی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ لیکن وہاں وہ محبوط ہو کر رہ گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ کفر محبوط ہو کر رہ گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے محبوط ہو کر کے رہ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنے اللہ پر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لایا گیا تو اس وقت تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اور فرشتے کہتے تھے اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیرے لیے لڑتا ہے لوگوں سے، وہ بھی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے تم مدد کرنا چاہو تو جا کے کر دو، اجازت ہے۔ فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں، ایک پر مارے تو آگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں لینی، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ پھر جو فرشتوں کا سردار تھا جبریل، وہ آئے اللہ سے اجازت لے کے، اللہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو۔ کہا کوئی حاجت تم سے بھی نہیں ہے، کہا اللہ سے ہی کہہ دو جو حاجت ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ سے تو حاجت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، میں اللہ سے حاجت کیا کہوں، سب تو اس کے سامنے ہے۔